बैन अल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में जबरदस्त तरीके से ऊंच नीच, एक तरफ 110 लीटर पर बैरल पे ऑयल हिट किया और फिर नीचे गिरकर 80 और 90 के दरमियान फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मशरिक़ वस्ता के अंदर हालात अभी भी नासाज हैं, जंग छिड़ी हुई है और ईरान बैकआउट करने पे रजामंद नहीं है। इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान की जो फिलहाल इंतजामिया आप कह लें, हुकूमत आप कह लें, ने जो 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत और डीजल के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया था, उसके बाद बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर कीमतों में थोड़ी कमी देखी गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अजीब सिचुएशन पैदा हुई है। कई जगहों पे पेट्रोल अभी भी मिल रहा है, दूसरी जगहों के ऊपर 2000 रुपए का एक कैप लगाया हुआ है। कराची के अंदर कुछ जगहों पे पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल के अलावा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पिछले एक हफ्ते के अंदर इनफैक्ट आईएमएफ की एक रिव्यू भी हुई पाकिस्तान को लेकर, जो $7 अरब का उन्होंने कर्जा दिया हुआ है। उसके बाद बड़ी रिकमेंडेशंस भी की गई रिव्यू के अंदर आईएमएफ की तरफ से, जिसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए और ये जो इंक्रीज किया गया है 55 रुपए फी लीटर, इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब शिरानी एक बार फिर। साकिब, थैंक यू सो मच। पहले तो बताएं इस वक्त क्या सिचुएशन है? एनर्जी क्राइसिस कह लें आप, इमरजेंसी कह लें आप, पाकिस्तान में उसको लेकर। शुक्रिया अली, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट वंस अगेन। देखिए, ऑब्वियसली हर पाकिस्तान में डिफरेंट जो शहर हैं उस पे सबका शायद डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, पर्सपेक्टिव हो। मैं जहाँ से पेट्रोल डलवाता हूँ नज़दीक ही है, वहाँ तो अभी फ़िलहाल उनसे भी मेरी बात होती है तो वो कह रहे हैं कि स्टॉक्स का इशू नहीं है, इनके पास तो स्टॉक्स हैं। मगर कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है, लाहौर में पिछले हफ्ते में ख़ास तौर पे राशनिंग हुई थी, पेट्रोल स्टेशंस के पास ख़त्म होना शुरू हो गया था। कराची में सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को मुश्किलात हो रही हैं वसूल करने में। बट एट द सेम टाइम खबरें ये हैं कि पिछले 2 दिन में कुछ जहाज़ जो हमने पहले से ऑर्डर किए हुए थे वो पहुँच गए हैं, ख़ाम तेल लेके और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके। तो फ़िलहाल तो स्टॉक सिचुएशन मेरा ख़्याल है स्टेबल है, वो इतना मसला नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली ये जंग जो है ये लगता नहीं है क्योंकि बहुत इसका जल्द कोई ऑफ रैंप होगा और ये कोई नतीजे पे पहुंचेगी। तो अगर ये स्टेलमेट ऐसे बरकरार रहता है खलीज में तो ये अनफॉर्चुनेटली स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगा। और नॉट जस्ट हम बात कर रहे हैं खाम तेल की, सारा फोकस उसके ऊपर है। वी नीड टू लुक एट द एंटायर पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स, सो द एनर्जी कॉम्प्लेक्स, राइट। सो ये एलएनजी के ऊपर ऑलरेडी कतर ने, आपको पता है कि हम कतर से तकरीबन कॉन्ट्रैक्टेड थे 9 कार्गोज अ मंथ के, क्योंकि हमारी गैस तो ख़त्म हुई हुई है। एलएनजी के ऊपर इसका उन्होंने बंद कर दिया अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई। तो ये जो है ना, हमें गैस की तकलीफ होगी। फिर इसमें बाकी जो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में जितने भी चीज़ें आती है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। और हम भी प्रोक्योर करते हैं और सोर्स करते हैं। और बाकी चीज़ें भी जो हम सोर्स करते हैं वो बहुत सारी जो है वो इसी साइड से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं। तो ये तकलीफ मेरा ख्याल है तकरीबन शायद महीने के लिए तो हम सह लें, बट इट विल स्टार्ट शोइंग अप इन अ लॉट ऑफ कमोडिटीज बिकॉज पाकिस्तान हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है ये पेन पाकिस्तान के लिए जो है ना ये जल्दी टलेगी नहीं। अच्छा, थोड़े स्टैट्स के ऊपर जरा निगाह डाल लें। स्टैट्स क्या कहते हैं कि डेली कंजम्पशन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की है तकरीबन 22,000 टन या तकरीबन 55 मिलियन लीटर डेली कंजम्पशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ओवरऑल, जिसमें से पेट्रोल कंजम्पशन है 22,000 टन और डीजल कंजम्पशन है 19,000 टन। जब से ये लेवी लगाई है हुकूमत वक्त ने, तकरीबन 500 मिलियन या 50 करोड़ रुपए सरप्लस पेट्रोल लेवी के जरिए कमा लिए हैं। दिन के यानी डेली तकरीबन 9 करोड़ रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस लेवी से कमा रही है। एडजस्टमेंट जिस तरह आपने जिक्र किया, तकरीबन 105 रुपए पर लीटर पेट्रोल लेवी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज टू 105.37 लीटर पर लीटर।
اور ڈیزل کے اوپر تقریباً 20 روپے یا 21 روپے کم ہوئی، ٹوٹل ملا کے 55 روپے کے قریب پر لیٹر لیوی لگائی گئی ہے۔ ایل این جی سپلائی کے اوپر 2 ویسلز پورٹ قاسم کے اوپر ڈاک کر گئی ہیں، وہ کیری کر رہی ہیں 23,000 میٹرک ٹن ایل پی جی۔ اگلے کچھ دنوں کے اندر تقریباً 7,200 ٹن ایل پی جی ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان کے اندر عید سے پہلے۔ تو یہ نمبرز کو ذرا ایکسپلین کریں، واٹ ڈو دیز مین، اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ حکومت کچھ اور کہتی ہے، پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس کچھ اور جا رہا ہے، پلیز ایکسپلین دس۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے نا 55 روپے پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اضافہ کیوں کیا 55 روپے کا، اور اتنی تیزی سے کیوں کیا، رائٹ؟ تو obviously کچھ کمنٹیٹرز ہیں جو کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، بڑا پریمپٹیو سٹرائک تھا حکومت کا، اور یہ ابزارب نہیں کرنا چاہیے اپنے پاس۔ یہ ابزارب کرنے کا بات ہی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے ابزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے حکومت کی، اور حکومت کا کام ہے ابزارب کرنا، کہ لوگوں کے اوپر پاس آن کرنا پیٹرول بم، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ یہ اس لیے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی ابزارب کرنے کی، اس لیے ان کو کرنا پڑا، کیونکہ ایک طرف انہوں نے 11 ارب روپے کا لگژری جیٹ خریدے، اور یہ چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، مگر یہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ ایڈ کریں تو اب خود لوگ باتیں کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو اخراجات حکومت کے ہیں، حکومتوں کے، خاص طور پہ پنجاب حکومت کے اور سینٹر کے، یہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہیں کہ ان کو یہ 55 روپے بڑھانا پڑا تاکہ یہ اس کو شارٹ فال پورا کریں۔ یہ 55 روپے عالمی منڈی کی قیمتیں نہیں ہیں جو انہوں نے پاس آن کی ہیں، وہ تقریباً 20-25 روپے بنتی تھی۔ انہوں نے پاس آن اس کے اوپر مزید 23 روپے کا ٹیکس پاس آن کیا ہمارے اوپر، اور اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کی ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال آ رہا تھا بہت بڑا۔ ایف بی آر کی کلیکشن میں تقریباً مجموعی طور پہ یہ اس سال کے اوپر تقریباً ونس اگین ٹریلین یا 1.2 ٹریلین روپیز کا شارٹ فال ہوگا ایف بی آر کی ریونیوز میں، رائٹ؟ سو دے آر ٹرائنگ ٹو بی کلیور اینڈ میک کلاو بیک۔ دوسرا، ان کے اخراجات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہیں کہ اگر یہ کنٹرول میں ہوتے، اگر یہ حکومت لوگوں کی حکومت ہوتی اور لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی، تو یہ 55 روپے ان کو انکریز نہ کرنا پڑتا۔ یہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے سے وصول کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم لائک دس۔ سو دس از کمپلیٹ نانسنس کہ بہت اچھا کیا حکومت نے بڑھا دیا، یہ کوئی اچھا نہیں کیا۔ دس از اے سائن آف کمپلیٹ مس مینجمنٹ آن دیئر پارٹ۔ بائی دا وے، اف آئی کین جسٹ ایڈ، یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلی حکومت جب وہ صحت کارڈ لے کے آئی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت، تو یہ ان کی بڑی چیخیں نکلی تھیں کہ یار یہ تو بڑا مطلب یہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے، فسکلی ریسپانسبل ہے۔ سو دس کلیئرلی شوز دا مائنڈ سیٹ۔ جو بھی حکومت ایلیٹس کے لیے کام کرتی ہے، ایلیٹ کے اوپر خرچ کرتی ہے، دے ویری ہیپی ود دیٹ، اور یہ لوگوں کے اوپر پور اسپینڈنگ کرتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بتائیں کہ عام آدمی کے اوپر، عام شہری کے اوپر، تو بڑے نمبرز میکرو لیول پہ تو آپ نے سمجھانے کی تھوڑی کوشش کی ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام شہری جو ڈیلی ارنر ہے، فار ایگزامپل لیٹس سے مڈل کلاس بھی کہہ لیں، اگر آپ کہتے ہیں 60,000 روپے بندہ کماتا ہے، 70,000 روپے بندہ کماتا ہے، اس کے اوپر کس طریقے سے اس کا امپیکٹ آتا ہے؟ تو دیکھیے علی، یہ جو ہے نا، لیٹس پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں، 55 روپے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اب یہ ٹیسٹ ہوگا حکومت کے لیے، بیکاز پرائسز تو کولیپس کر گئی ہیں، بہت تیزی سے گری بھی ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی، رائٹ؟ اب وہ اگر برقرار رہتی یا نہیں کرتی الگ بات ہے، بٹ انہوں نے 15 مارچ کو، یعنی کہ 4 دن کے بعد، انہوں نے نیکسٹ پرائس سیٹ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہر ہفتے کریں گے، رائٹ؟ اور عالمی منڈی میں جو بھی قیمت ہوگی وہ اس کے مطابق کریں گے۔ تو اب یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ان کے لیے کہ 15 تاریخ کو اصولی طور پہ اگر یہی پرائسز برقرار رہتی ہے 85-90 ڈالرز کے درمیان، تو دین دے نیڈ ٹو ڈراپ پرائسز کوائٹ سبسٹینشلی۔ لیٹس سی اف دے ڈو دیٹ اور ناٹ، رائٹ؟ بٹ لیٹس سے یہ 55 روپے کا انکریز برقرار رہتا ہے، اینڈ دس دے کنٹینیو ود دس۔ ناؤ منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کو کہ اس کا صرف 0.2 یا 0.3% امپیکٹ ہوگا، یعنی کہ افراد زر صرف جو ہے نا، اگر 7% ہے تو یہ 7.2%، 7.3% سے زیادہ نہیں پڑے گی۔ یہ میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کسی اناڑی کو کہا تھا کہ یار یہ ذرا ورک آؤٹ کر لو، بیکاز یہ کوئی نوب کا کام ہے۔ بیکاز یہ جو ہے نا، اگر آپ سی پی آئی میں باسکٹ میں ویٹ کے مطابق کریں تو دس ورکس آؤٹ ٹو 0.3-0.4% اور وٹ ایور، ٹھیک ہے؟
But this shows a complete misunderstanding of how important oil and energy and the petrol complex is in everyday life in any economy. राइट सो इसका एक फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट होता है, फिर इसका एक सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है. राइट सो ये हम वर्कआउट करते हैं इनपुट आउटपुट टेबल से. राइट मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता हूं. हम सिर्फ देखते हैं कि तेल जो है कहाँ का इस्तेमाल होता है और किस वेट में इस्तेमाल होता है किस प्रोडक्ट में पूरी इकोनॉमी में. राइट अब ये डीजल का इम्पैक्ट अब सिर्फ उठा के देख लें. राइट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ये जिस बंदे ने ये काम किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको आगे कर दिया, अगर वो सुने तो उनको ताकि समझ आ जाए. डीजल का इम्पैक्ट पड़ता है व्हीट की प्रोडक्शन के ऊपर. व्हीट की इनपुट कॉस्ट में डीजल का इम्पैक्ट पड़ता है. डीजल का इम्पैक्ट पड़ता है ट्रैक्टर जब फार्मर चला रहा होता है, सिर्फ व्हीट पे नहीं. राइट व्हीट पे काफी इसका बड़ा इम्पैक्ट इनपुट आउटपुट टेबल में देखें तो काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. वो बाकी जितनी भी चीजें फार्म सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसमें पड़ता है. नॉट जस्ट इन द ट्रैक्टर की जो डीजल है, ट्यूबवेल जो डीजल से चल रहा है, या जो डीजल का ट्रक आके वो मंडी तक उठा के जाता है चीजें, फिर मंडी से शहरों तक लेके आता है. ये सारा इम्पैक्ट 0.3-0.4% पे नहीं बैठता. राइट सो आई हैव वर्क दिस आउट कि ये 55 रुपए का जो इम्पैक्ट है ना, ये लेट्स से अगर आज 7% पे है अफराद-ए-ज़र, ये तकरीबन अगर ये एक साल के ऊपर आप इम्पैक्ट लेके चले ना इसको, तो ये जो है तकरीबन 3 गुना से थोड़ा सा कम है, बट मैं वो एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्लाइंट प्रिविलेज्ड अनफॉर्चुनेटली, बट तकरीबन 3 गुना जो है अफराद-ए-ज़र यहाँ से बढ़ सकती है. इसका क्या मतलब है? अगर वो 20% पे अफराद-ए-ज़र जाके अगले जून में बैठती है, राइट? अगर ऑब्वियसली मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें ऐसे ही बरकरार रहेंगी, हो सकता है नीचे आ जाए और ये अलग कहानी है. मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आम पाकिस्तानी के ऊपर ये 20% अफराद-ए-ज़र का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो आज 7% है. इसका मतलब है उस आम एक पाकिस्तानी घराने की कुव्वत खरीद जो है वो मजीद 20% कम होने का इम्कान है एक साल में. और ऑलरेडी मजमूई तौर पे क्यूमुलेटिवली जो इन्फ्लेशन हुई है पिछले 4 साल में, दैट हैज बीन क्लोज टू 70%. राइट तो इसके ऊपर मजीद 20% आप कुव्वत खरीद कम होने का इम्कान है. सो जो आज कमा रहा है एक खानदान, एक हाउस होल्ड पाकिस्तान में, उसकी अगर मजमूई माहाना आमदन 50,000 रुपए है, तो कम अज कम ये उसका 10,000 रुपए मजीद कुव्वत खरीद कम होने का इम्कान है. राइट सो यानी कि वो जो अब वो 40,000 की कुव्वत खरीद कर सकेगा, अब उसको सोचना पड़ेगा, वो घर का जो बड़ा है सरबराह है, उसको सोचना पड़ेगा कि इस 10,000 की जो कटौती हुई है मेरी कुव्वत खरीद में, इसमें मैं बच्चों की फीस काटूं, उनको स्कूल से निकाल के वो बचाऊं, या मैं अपनी माँ की जो लाइफ सेविंग मेडिसिन उसको चाहिए थी ब्लड प्रेशर के लिए या डायबिटीज़ के लिए, उसको मैं एडजस्ट कैसे करूं, या मैं जो है अब मैं दफ्तर मतलब अगर जाता था मोटर बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, वो पेट्रोल खर्च मैं कैसे बचाऊं, मैं पैदल जाऊं. मतलब ये एक्चुअल लिटरली चॉइसेस हैं, ये कोई हवाई खलाई बातें नहीं है. हमारे हुक्मरानों के लिए तो हवाई बातें हैं, ये आम लोगों के लिए एक्चुअल डिसीजंस हैं जो उनको हर रोज करनी होती हैं. कि खाना जो है वो मैं अगर कोई रिलेटिवली मीडियम क्वालिटी का तेल ले रहा था कुकिंग ऑयल बीवी के लिए, अब मैं मजबूरन आई नो कि ये गंदी क्वालिटी का तेल है बट इट्स चीपर, आई विल स्टार्ट बाइंग दैट. Yeah, I'll tell my wife to recycle the ghee, even though ye muzar sehat hai, it's not good for the kids, it's not good for our health. But I'll tell her to start using this 3-4 times, maybe once a week, throughout the week, etc., etc. These are literal choices that average households in Pakistan are going through. That is some scary stuff. तो ये तो अपना हो गया कि लोगों को अब डिसीजन जो लेनी पड़ेंगी एजुकेशन के ऊपर या अपनी अशिया के ऊपर, ये चॉइसेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा. ट्रांसपोर्ट भी होगी और भी चीजें होंगी. IMF का रिव्यू हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई. पहले तो ये बताएं कि क्या मकसद था इस रिव्यू का, आप बड़ा इंट्रिकेटली फॉलो करते हैं इस पूरी चीज को, और फिर उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है? Right.
تو دیکھیے اب تو obviously وہ فارملی جو ریویو کا جو بھی نتائج ہے وہ تو بعد میں ریلیز ہوں گے، بٹ انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیے. ایک تو جو ڈسکشن obviously ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ منسٹری آف فائنانس کی، وہ جو ایران کے اوپر مسلط کی گئی ہے جنگ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر، جو امپلیکیشنز ہیں، اس پہ زیادہ تر obviously بہت ساری ڈسکشن ہوئی. تو دی آئی ایم ایف obviously wants to know کہ اتھارٹیز جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک، ان کی کیا ورکنگ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، گروتھ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، اور انفلیشن کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، اور بجٹ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. تو یہ چار چیزوں کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں. تو ہمیں منسٹری آف فائنانس کی طرف سے تو پتہ چل گیا، اور کچھ حد تک اسٹیٹ بینک نے بھی وہی ری انفورس کیا ہے، تائید کی ہے منسٹری آف فائنانس کی، کہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. رائٹ ناؤ obviously I think they are talking about between now and June. رائٹ ایک تو یہ لیٹس گیو دیم سم لیوے کہ اٹ کانٹ بی کہ وہ اس سے زیادہ لمبی بات کریں. سو دے آر ریئلی نیرولی فوکس کہ بٹوین ناؤ اینڈ جون وی ڈونٹ سی ٹو مچ آف این امپیکٹ، ابزارب کر سکیں گے ہم. رائٹ بٹ ایون دیٹ از ڈیبیٹیبل بیکاز ایوری $10 انکریز جو ہوتا ہے خام تیل کی قیمت میں عالمی منڈی میں، وہ پاکستان کے اوپر تقریباً $1.5 سے $2 بلین کا وداؤٹ elasticity, without obviously جو کٹ بیک ہوتا ہے، بٹ جسٹ اسٹریٹ تھرو جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ $1.5 to $2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اینڈ دین دیٹس جسٹ دی آئل پرائسز. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہیں نا، وہ LNG کی پرائس، LPG کی پرائسز، یہ ساری جو ہے نا پیٹرولیم کمپلیکس کی انٹائر رینج، فرٹیلائزر کی پرائسز جو امپورٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں تو ماشاء اللہ سے ہم امپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ پڑے گا. سو دی امپیکٹ، کیومولیٹو امپیکٹ از گوئنگ ٹو بی فار لارجر دین واٹ دی منسٹری آف فائنانس ہیز ورکڈ آؤٹ. اور انفلیشن کے اوپر انہوں نے، جیسے پہلے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا صرف 0.2%، 0.3% ہے، یہ بھی زیادہ نہیں ہے. یہ بھی آئی تھنک وہ بالکل انڈر پلے کر رہے ہیں اور انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بٹ یہ جنرلی یہ منسٹری آف فائنانس کی طرف سے آیا اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے آیا. آئی ایم ایف کا جو رد عمل ہوگا، ناؤ دے گوئنگ ٹو ٹیک آل دیز تھنگز انٹو دیئر کیلکولیشنز، دے گوئنگ ٹو ڈو دیئر اون ورکنگ، and then they're going to produce their formal communication at the end of this کہ وہ ان کا کیا خیال ہے، کتنا امپیکٹ ہوگا. اچھا، تو ابھی اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سے کہ کیا اس کے اوپر ایز سچ امپیکٹ ہو سکتا ہے جب تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ہے. مگر اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سے لے کے جون تک کوئی ایز سچ ان کو امپیکٹ ان کے اوپر نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے اوپر obviously سعودی عرب بھی لون دیے ہوئے ہیں. آپ کی جو آپ کے پاس جو ڈالر ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے، فارن کرنسی جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے بھی دیے ہوئے ہیں، چائنا نے بھی دیے ہوئے ہیں. اب یو اے ای تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں کہ جی ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، یا مہینے کے حساب سے یا 2 مہینے کے حساب سے ایکسٹینڈ کر رہے تھے. پھر وہ چیز ریزالو ہو گئی. یہ جو بھی کرائسس چلی رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس سے پاکستان کی جو بیسکلی کیا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے پاکستان کی جو ریزروز ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیے یہ بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے پوچھا ہے علی، اور اس کے اوپر بھی آلموسٹ مزاح خیز منسٹری آف فائنانس کی طرف سے ایک اٹس جسٹ سم کیجول سارٹ آف ورک اینڈ کیجول نان سیریس کائنڈ آف تھنگز کہ ریمیٹنسز کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا ہمیں. آئی مین مڈل ایسٹ کی اکانومی اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. یو فالو دس ایون مور کلوزلی دین آئی ڈو. بٹ سعودی آئل پروڈکشن، قطر کی LNG پروڈکشن بند ہے. سعودی آئل پروڈکشن از ڈاؤن about 10% to 15% at least. کچھ نمبرز بلومبرگ وغیرہ پہ شو کر رہے ہیں. ٹوٹل امپیکٹ ان the Middle Eastern production is about 32%, right, in overall terms. Now imagine, and already as you know their budgets are strained, right. وہ سعودی عربیہ نے نیو میں پیسہ ڈبویا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے کٹ بیک کیا ٹو ٹرائی ٹو سیو دس. اب پاکستان کی ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ یار ہمیں $5 بلین یوں دے دیں، کیش میں ڈپازٹ میں دے دیں، اور $5 بلین کے آئل فیسلٹی دے دیں. رائٹ اچھا سو ایک تو ریمیٹنسز کا امپیکٹ ہے اینڈ ناٹ امیڈیٹ امپیکٹ. دا لانگ ٹرم امپیکٹ مجھے تو اس پہ ڈر ہے، بیکاز UAE کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ایران کے میسائل سے شیٹر کرتی ہے. Right, which is attracting expats from around the world, and talking about AI data centers, etc. Agar they cannot sustain desalination plants,
They cannot sustain the power plants to run that AI. They cannot provide security for the expats, right? Then what model are you talking about? And Pakistan relies, as you know, heavily on expats or its expats in Saudi and the UAE for remittances. تو مجھے تو بہت بڑا ڈر ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سعودی عربیہ میں بھی شاید ابھی نہ ہو سچ امپیکٹ اتنا بڑا، بٹ یو اے ای کے بزنس ماڈل پہ مجھے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے ایکسپیٹس وہاں وہ ریمیٹنس وہ اس کو ہوسٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ان دا لانگ رن، رائٹ؟ اینڈ دیٹ مینس کہ ریمیٹنسز وہاں سے جو ہے نا وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہو سکتی ہیں. سو دیٹ از ون. دی ادر امپیکٹ از جس کا آپ نے نشاندہی کی ان یور کوشچن، آپ کے سوال میں. وی ریلائی آن capital inflows to sustain a balance of payments from Saudi Arabia and the UAE. اب یہ اگر وہ نہ ہمیں پرووائڈ کر سکیں بیکاز آف their own considerations, then we are up the creek. Because سارا IMF program کا انحصار, the IMF program is stitched up on debt rollovers from China, UAE and Saudi Arabia. You remove two of those players, or even one of those players, the UAE, from the equation, there is a gap of $3 to $4 billion that the IMF will need to look for to plug the financing gap. یہ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر تھوڑا سا لانگر ٹرم ہورائزن آپ رکھیں، یہ آخری IMF پروگرام نہیں ہے. We will head into another IMF program or need another IMF program in 2027 because there is a huge debt repayment hump in 2028. That IMF program will rely on Middle Eastern capital once again. وہ نہیں اویلیبل ہوگا تو وہ پروگرام کیسے پورا ہوگا، کیسے چلے گا؟ وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس. یہ منسٹری آف فائنانس maybe, I don't know, they're smoking some nice stuff or imbibing some nice stuff even during Ramzan, which we don't know of, but really it doesn't seem to be it doesn't seem to be a proper analysis that they've done. تھوڑا سا ذرا فوکس کرتے ہیں فیوچر کی طرف. فائنلی یہ امپیکٹ ہوا مڈل ایسٹ کے اوپر. اسٹریٹ آف ہارموز افیکٹولی بند ہے. پاکستان وہاں سے اپنی نیول فریگیٹس کے ذریعے سیکیور کرنا چاہ رہا ہے سپلائی کو بھی. سعودی کے پاس ایک آلٹرنیٹو بھی ہے گلف آف ایڈن کے تھرو، ایک ان کی پائپ لائن وہاں سے ایگزٹ کرتی ہے، میں وہاں سے یانو اس طرح کر کے کچھ ہے. بٹ پاکستان اور اسپیشلی کراچی اور جو اس کی انوائرمنٹ ہے، اگر ہمارے پاس فنڈامنٹلز اس وقت صحیح ہوتے تو اس کا امپیکٹ ایک پازیٹیو پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا. کیونکہ اگر مڈل ایسٹ سے کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے، بہت ساری کمپنیز تقریباً 3,000 کے لگ بھگ پاکستانی کمپنیز بھی وہاں پہ جا کے اسٹیبلش ہوئی پچھلے کوئی 2-3 سال کے اندر، تو ایک پاکستان سے یعنی کیپٹل فلائٹ ہوئی اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا یو اے ای میں اور دیگر گلف ممالک کے اندر. تو اس سچویشن کے اندر کیا پاکستان کچھ بینیفٹ کر سکتا ہے؟ یا فار ایگزامپل سٹیز لائک کراچی، کیا ان کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے؟ اس کا کوئی سلور لائننگ ہے؟ یار میں کیا بولوں پاکستانی لیڈز کے بارے میں یار. مطلب یہ دنیا میں قیامت برپا ہوتی ہے ہماری ریجن میں، اور ان کو کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں کہ پاکستان $150 ارب کما سکتا ہے اس میں سے. There's something fundamentally wrong with our elites. They're always thinking in terms of کہ یار ہمیں کیا فائدہ ہے اس میں، ڈالرز اور سینٹس میں، اور وہ بھی ایسے کوکڈ اپ نمبرز آتے ہیں. پہلی بات ہے یار، آپ ذرا کراچی، مطلب شبر زیدی صاحب تو کراچی میں ہی رہتے ہیں، ذرا باہر گھوم کے دیکھ لیں کراچی کے کیا حالات ہیں. ڈو یو تھنک کراچی از ان اے پوزیشن ٹو اٹریکٹ اینی کیپٹل فرام اینی ویئر؟ اپنے لوگ اس کے، اٹس ناٹ اٹریکٹنگ کیپٹل فرام کراچی، کمپنیز فرام ود ان کراچی. تو اگر کراچی کے حالات صحیح ہوتے، اگر ہم 1990s میں MQM کی انسرجنسی نہیں ہوئی ہوتی، اگر اس کے بعد کے حالات وہ سارے نہیں ہوئے ہوتے، ہم نے کراچی کو تباہ نہیں کیا ہوتا جس طریقے سے کیا، پاکستان کے حالات اگر کچھ اور ہوتے، دس از دیٹ واٹ ایف، جو ہسٹورینس کرتے ہیں نا واٹ ایف وہ انالیسز ہوتی ہے. تو یہ شبر زادی صاحب ہیز لانچڈ انٹو سم اسپیس کیڈٹ واٹ ایف انالیسز. وہ بات صحیح ہے کہ پھر ہم شاید اٹریکٹ کر لیتے یہ سارا کچھ. ہم تو گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں. آج کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان از فیسنگ برین ڈرین، پاکستان از فیسنگ کیپٹل فلائٹ. پاکستانی نوجوان پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، rather than کہ دبئی سے واپس آنا چاہتے ہیں. So they look for some other exits. The capital that is already out there is not going to look at Pakistan
آپ جتنی بھی یہ ٹویٹس کی بیسس کی بھی نہیں چاہیں گے, وہ تو ان کی جو لیفٹ ایکسپیرینس ہے, ریالٹی ہے, ان کے اپنے دماغ ہے, اس سے وہ چلیں گے. تو اس کے مطابق دے ول لک فار سم ادر ایونیوز, ناٹ پاکستان انفارچونیٹلی. آلرائٹ, دعا کرتے ہیں. یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, بہت ساری مشکلات سامنے ہیں. تھینک یو سو مچ ثاقب. آئی نو یو ایکسٹریملی بزی دیز ڈیز, بٹ آئی ہوپ کہ ہم جلد آپ سے دوبارہ بات کریں گے. ہوپ فلی ان ویک سچویشن اور کلیئر ہو سکتی ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ. تھینک یو سر. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.